أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے کائنات اور کائنات کے سارے نظام کو بنایا ہے اور ازل سے ابد سے لے کر ازل تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. ان مخلوقات میں سے انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے اشرف ہونے کا اور اعلیٰ ہونے کا شرف عطا فرمایا. اور انسانوں میں بھی مسلمانوں کی، ایمان والوں کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت اور بڑی قدر ہے اللہ کی نگاہ میں. اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو، دنیا کے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہے. اتنی بڑی زندگی اللہ بے مقصد عطا نہیں کرتے، جبکہ انسان چھوٹا کام اگر کرتا ہے اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اتنی بڑی زندگی عطا فرمائی، اتنے سارے انعامات سے ہمیں سرفراز فرمایا، تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ بندہ دنیا کی زندگی میں اللہ کے انعامات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی قرآن حدیث کے مطابق گزارے. یہ جو ہے زندگی کا مقصد ہے. اگر اس سے بھی جو ہے آسان لفظوں میں کہا جائے، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے.
جس بندے کی زندگی میں اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی فرما برداری ہو، تو اس کی زندگی میں بڑی لذت آتی ہے، اور وہ بندہ جو ہے بہت ہی مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنی زندگی پوری کر سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کی زندگی میں اللہ کی عبادت نہ ہو، اللہ کی اطاعت نہ ہو، اللہ کی فرما برداری نہ ہو، تو وہ آدمی دنیا میں مارے مارے پھرتا رہے گا، در بدر بھٹکتا رہے گا، پریشانیوں مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا۔ تو اتنی بڑی زندگی اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی عبادت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے صرف زندگی عطا نہیں فرمائی، بلکہ زندگی بھی عطا فرمائی، اور زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ پورا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ کسی بھی آیت کو آپ جو ہے اٹھا کر دیکھ لیں، 6600 سے بھی زیادہ آیتیں قرآن پاک میں ہیں۔ کسی بھی آیت کو جو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر آیت ہماری جو ہے پوری جو ہے رہبری کرتی ہے۔ تو یہ زندگی اللہ رب العزت نے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کے لیے عطا فرمائی ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل جو کام آنے والی چیزیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی اس زندگی میں جمع کر لو۔ اور ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان کے دائرے میں آ جاؤ، اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، شیطان جو ہے کھلا ہوا دشمن ہے، اور ہر دشمن اپنی دشمن کی جو ہے خیر خواہی اور بھلائی نہیں سوچتا۔ تو اسی طریقے سے شیطان کسی انسان کی بھلائی نہیں چاہتا، کسی انسان کو کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا پورے کے پورے ایمان اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ تو اس دنیا کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت سارے کام ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جن میں انسان اللہ کا حکم توڑتے ہوئے نظر آتا ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسا ماحول بنا ہوا ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شیطانی ماحول ہے، گناہوں کا اثر ہے، ہماری پوری فضا گناہوں سے ملوث ہو چکی ہے۔ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے ہم کو شیطان سے بچ کر، گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے بچ کر اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک حدیث جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ کب کا واقعہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر ہیں اور پورے عالم اسلام کے جو ہے خلیفہ ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے ابی بن کعب، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے بارے میں سمجھائیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، مثال دے کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سمجھا رہے ہیں کہ اے امیر المومنین، کبھی آپ نے ایسے راستے سے سفر کیا ہے جس کے دونوں جانب، یعنی کہ دائیں جانب اور بائیں جانب راستوں کے دونوں کناروں میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ جو ہے بہت تنگ ہو؟ ایسا کوئی راستہ آپ نے دیکھا ہے یا ایسے کسی راستے پر آپ نے سفر کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایسے راستوں سے بارہا سفر کرنے کا مجھے جو ہے اتفاق ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، فرض کر لیں آپ ایسے جو ہے راستے سے جا رہے ہیں جس کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور وہ کانٹے راستے کی طرف جھکے ہوئے ہیں دونوں طرف، اور راستہ بھی بہت تنگ ہے، چھوٹا ہے، تو آپ کیسے اس راستے سے جاؤ گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی بہت احتیاط سے چلیں گے، اپنے جو ہے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، کہ کوئی کانٹا میرے کپڑے کو خراب نہ کرے اور کوئی کانٹا میرے پیر میں، میرے ہاتھوں میں نہ چبھے۔ اتنا احتیاط کے ساتھ ہم جو ہے راستے پر چلتے ہیں۔ تو اتنا سننا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جیسے انسان زندگی میں ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس کے دونوں جانب کانٹے ہی کانٹے ہوں، کانٹے دار جھاڑ ہوں، اور اس کی شاخیں اور اس کے کانٹے راستے کی طرف جھکے ہوئے ہوں، اس راستے سے چلتے ہوئے اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے چلتا ہے، تو اسی طریقے سے دنیا کی زندگی بھی ہے کہ اس کی دونوں جانب، سیدھے طرف بھی اور ڈامے طرف بھی، دونوں جانب جو ہے شیطانی ماحول ہے، گناہوں کا ماحول ہے، اور اس کے درمیان سے انسان کو گزرنا ہے تو اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جو آدمی اس راستے سے، گناہوں کی جھاڑیوں سے بچ کر گزر جائے گا تو اس آدمی کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی سبق آمیز واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سوال اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا جواب بہت ہی زبردست ہے ہمارے لیے عمل کرنے کے واسطے، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مثال دے کے سمجھا دیا۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے بچے، اللہ کو خوش کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم سب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اللہ کے نبی کے نام لیوا ہیں۔ ہمارے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے نبی کے نقش قدم پر چلیں، نبی کی محبت کو دل میں رکھ کر نبی نے جو عمل کیا ہے وہ عمل کرتے ہوئے ہم جو ہے زندگی سے چلے جائیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جبکہ غیروں کے کوئی جو ہے تہوار آتے ہیں، غیروں کی کوئی عید وغیرہ آتی ہے تو ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہے یا کسی دوسرے مذہب کا ہے، جبکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی دنیا میں جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کو اسی قوم سے اٹھائیں گے۔ آج کتنے جو ہے ہمارے مسلمان جن پر افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں، سر پر جو ہے ٹوپی رہتی ہے، چہرے پر داڑھی رہتی ہے،
نمازیں ہوتی رہتی ہیں، روزے بھی ہوتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی کتنے ایسے تہوار آتے ہیں غیروں کے جن میں مسلمان جو ہے شریک ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے ہمارے سامنے دیوالی آنے والی ہے، 2 دن ہے، تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس دن، اس رات میں کتنے ہمارے مسلمان گھروں کے بچے پٹاخے پھوڑتے ہوئے ہمیں ملیں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں غیروں کے طریقے ہیں۔ اگر کسی کو جو ہے کہا جائے کہ بھئی یہ کام کرنا گناہ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، بڑے لوگ کیا کہتے ہیں، بچوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، بچوں کا بہانہ بناتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے۔ بچے نہیں ماننا یہ بہانہ ہے، صرف بڑے لوگوں کو خواہش رہتی ہے، کچھ ارمان ان کے رہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی جو ہے ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں مکمل طور پہ آ جاؤ۔ ایسا نہیں کہ بھئی ایک پیر اندر ہے ایک پیر باہر ہے، کچھ حصہ اسلام کا ہماری زندگی میں ہے، کچھ حصہ اسلام کا ہماری زندگی سے باہر ہے، کوئی یہ حکم ہم مان رہے ہیں، کوئی یہ حکم جو ہے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ یہ اسلام، اس اسلام کی کوئی حقیقت نہیں، ایسے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں اللہ کے نگاہ میں۔ ایسا اسلام، ایسے عبادتیں 1 سال 2 سال 100 سال نہیں بلکہ ہزاروں سال کی عبادتیں لے کر اللہ کے سامنے چلے جائیں، تب بھی ان تمام عبادتوں کو اللہ رب العزت اکارت کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، نمونہ ہے۔ آج ہم جو ہے غیروں کے تہواروں میں شامل ہو جاتے ہیں، گنیش کی عید ہو یا پھر جو ہے دیوالی ہو یا پھر جو ہے اور کوئی ہو، 1 جنوری آتی ہے تو اس وقت بھی ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں، اور لوگ جو ہے اس کو ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی جو ہے افسوس کی بات ہے، اتنے سارے جو ہے ہم کام کرتے ہیں اور پھر ہماری زبانوں پہ کیا رہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت نہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں میری زندگی سے نہیں جاتی۔ یہ جو ہے شکایتیں ہماری زبانوں پر ضرور رہتی ہیں۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ کام نہیں کرتے، جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان کاموں سے ہم نہیں رکتے۔ بہت ہی ضروری ہے کہ ان تمام کاموں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ خطبے کے دوران جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سوچو کہ ہم نے کل کے لیے کیا توشہ تیار کر کے رکھا ہے۔ کل کا مطلب قیامت کے دن کے لیے اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، جواب دینا ہے، اللہ پوری زندگی کا حساب لیں گے۔ ایسی چیزیں اگر ہماری زندگی میں رہیں، اللہ اگر ہم سے سوال کر لیے، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اللہ نے ہم سے سوال کیا کہ بھئی آپ نے دیوالی کیوں بنائی، پٹاخے کیوں پھوڑے؟ کچھ جواب ہے ہمارے پاس؟ جواب ہم نہیں دے سکتے، اور ہمارے جو ہے ذہن اس کو قبول بھی نہیں کرتی کہ بھئی حشر کا میدان ہے، قیامت کا دن ہے، اس وقت کا جو ہے کام ہے، اس وقت کی بات ہے، اس وقت دیکھ لیں گے۔ لیکن وہ وقت آئے گا تو خون کے آنسو رونا پڑے گا، خون کے آنسو روئیں تب بھی وہاں جو ہے چھوڑنے والا کوئی نہیں، چھڑانے والا کوئی نہیں، سفارش کرنے والا کوئی نہیں۔ یہاں اگر کوئی جو ہے ہمارے اوپر مصیبت آ جائے، کوئی نہ کوئی جو ہے ہماری مدد کر دے گا، لیکن حشر کے میدان میں کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ وہ میدان ایسا میدان ہے، اس میدان میں قرآن کہتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے نفرت کرے گی، بیٹی ماں سے دور بھاگے گی، بھائی بہن سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی،
کوئی دوست دوسرے دوست کا ساتھ نہیں دے گا, کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی مدد نہیں کر سکے گا. وہ میدان ایسا میدان ہوگا, وہاں صرف اور صرف دنیا میں جو کام ہم نے کیا ہے وہی اعمال ہمارا ساتھ دیں گے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی بندے کے صورت کو اور اس کے مال کو نہیں دیکھتے. اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں. وَأَعْمَالِكُمْ, اور ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے ہیں. درمیان میں جو ہے بہت جو ہے نرم دلی کے ساتھ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ صحابہ اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی. تقوی دل میں ہوتا ہے, تقوی دل میں ہوتا ہے, تقوی دل میں ہوتا ہے. لوگوں میں ہو تب بھی ہمارے اندر جو ہے وہی بات ہو. الگ اگر ہم کسی جو ہے تنہائی میں چلے جائیں تب بھی ہمارا دل اللہ سے ڈرنے والا بنے. دنیا کے اندر خوف اور ڈر 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ڈر جیسا کہ کسی جانور سے, کسی جو ہے درندے سے, کسی جو ہے وحشی جانور سے انسان ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ کہ بھئی وہ حملہ کرے گا, چیر پھاڑ کر ہمیں کھا لے گا. ایک ڈر بچہ جو ہے اپنے باپ سے ڈرتا ہے, شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا ہے, اور مرید اپنے شیخ سے ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ کہ بھئی بچہ کیوں ڈرتا ہے اپنے باپ سے؟ کہ میرا باپ ناراض نہ ہو جائے, کوئی بات جو ہے میرے باپ کو پسند نہ آئے تو باپ میرا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا. شاگرد اپنے استاد سے کیوں ڈرتا ہے؟ اسی وجہ سے ڈرتا ہے کہ میرا استاد جو ہے ناراض ہو جائے گا. مرید اپنے پیر سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہ بھئی میرے شیخ ناراض ہو جائیں گے. تو ایسا ڈر اللہ کا ہمارے دل میں آنا ضروری ہے, اور یہی ڈر اللہ کے یہاں بہت ہی معنی رکھتا ہے. ایسا ڈر اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ اس دن سے ہماری زندگی جو ہے پلٹ جائے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ اب جو ہے 2 دن ہمارے سامنے ہیں, اس کے بعد جو ہے دیوالی آنے والی ہے. اس دن میں یا اس رات میں بچے کتنا بھی ضد کریں, لیکن اسی مجلس میں ارادہ کر کے اٹھیں کہ اگر ہمارے بچے ضد کرتے ہیں تو کرنے دیں, روتے ہیں تو کوئی مذائقے کی بات نہیں, ناراض ہو جاتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں. یہ ناراضگی اور یہ رونا اور یہ ضد کرنا کچھ وقت کا ہے, وقت ٹل جائے گا, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر جائیں گے, بچے پھر ماں باپ کے پاس آئیں گے. لیکن بچوں کی ضد کا اگر آپ نے حساب کر لیا, اس وجہ سے آپ نے جو ہے بچوں کو لا کر جو ہے پٹاخے دے دیے کہ بچے ہمارے جو ہے ہماری بات نہیں مانتے, ہم ضد کرتے ہیں. اگر اس وجہ سے آپ نے لا کر دے دیا, یہ 1-2 گھنٹے جو ہے گزر جائیں گے. پٹاخے کتنی دیر پھوڑ سکتے ہیں؟ 2-3 گھنٹے, 4 گھنٹے یا پوری رات. لیکن حشر کے میدان میں اللہ کو جواب دینا ہے. آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے, وہ زندگی ہماری خراب ہو جائے گی. تو ہر حال میں ان چیزوں سے اپنی زندگی کو, اپنے بچوں کی زندگی کو پاک رکھیں. کتنے مسلمان آج ایسے ہیں, ابھی میں نے کہا نمازیں پڑھتے ہیں, چہرے پہ داڑھی ہے اور دیندار ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جب ایسے تہوار آتے ہیں تو ان کے گھروں کے بچے جو ہے غلط ٹریک پر چلے جاتے ہیں, غلط جو ہے کام کرنے لگتے ہیں. اور یہ ہماری نمازیں, یہ ہماری جو ہے ٹوپیاں اور ہماری داڑیاں, ہمارے جھبے اور یہ ہماری جو ہے تسبیحات کیا فائدہ دے رہی ہیں؟ کتنے جو ہے غیر مسلم ایسے ہیں, کتنے ہندو لوگ ایسے ہیں, سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو ایسے ایسے جو ہے ویڈیوز ملیں گے کہ جو لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں, ہندو جو ہے خود سمجھاتا ہے کہ بھئی پیسے کیوں برباد کرتا ہے. کم سے کم اتنا تو اس کو احساس ہے کہ بھئی دنیا کے حد تک دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں, دنیا کا تو نقصان ہے, پیسہ ہمارا برباد,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی بھی ہماری تباہ ہو جائے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ایسی مددیں آئیں گی, ایسی نصرتیں آئیں گی کہ ہمارا ہر بڑا مشکل کام بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی, اللہ کی